السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمودا الذي. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم حضرات محترم، جب انسانوں پہ آئی ہوئی آزمائشیں لمبی ہو جاتی ہیں تکلیف کم ہونے کا نام نہیں لیتی، ہر آنے والا وقت پہلے سے سخت ہو جاتا ہے، تو پھر انسانوں کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ رب جس کی رحمت انسانوں کے گناہوں سے نہیں ہر چیز سے وسیع ہے، آخر وہ کیا معاملہ ہے وہ ہم پہ رحم نہیں فرما رہا؟ یہ جو بھائی صحن میں ہیں ان سے التماس ہے یہ اوپر تشریف لے جائیں، اندر نہ آئیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں، آپ اوپر چلے جائیں، یہ دروازہ کیوں کھولا ہے؟ آخر سبب کیا ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل کیوں نہیں لوٹ رہا؟ آج کی مجلس میں اسی بات پہ میں اور آپ غور کرتے ہیں کہ آخر سبب کیا ہے، جبکہ اللہ رب العزت ہر مقام پہ بے شمار جگہ پہ یہ فرماتے ہیں، بلکہ اللہ نے کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی ایک لگائی ہے۔ سورۃ غافر ہے، اس کی آیت نمبر 7، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور کچھ ایسے فرشتے ہیں جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کی حمد و تعریف کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے اللہ کے حضور ہر وقت استغفار کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔
اور یہ بات یاد رکھیں کہ استغفار ان کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے ایمان پہ قائم رہتے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ یہ معاملات نہیں ہو رہے تو پھر مجھے اور آپ کو اپنے ایمان پہ غور کرنا ہوگا کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے کہ اللہ کی رحمت ہم پہ کیوں نہیں لوٹ رہی، جبکہ اللہ رب العزت تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک واقعہ معروف ہے کہ بارش نہیں برس رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے اللہ سے التجا کرنے کے لیے باہر نکلے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، آپ کو وحی ہوئی کہ جب تک ایک ایسا شخص جس کے اندر یہ گناہ ہے تمہارے اندر ہے بارش نہیں برساؤں گا۔ اب جس بندے کے اندر جو عیب ہو اسے احساس فوراً ہو جاتا ہے کہ یہ بات تو میری ہو رہی ہے، اس نے دل ہی دل کے اندر کہا اے اللہ آج تک تو نے مجھ پہ پردہ ڈالا رکھا، اب میں ننگا ہو جاؤں گا لوگوں کے سامنے، اللہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس کا اپنے دل کے اندر یہ عہد کرنا، اللہ نے بارش برسا دی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کے سامنے اعلان کر چکے تھے کہ جب تک ایسا شخص ہم میں موجود ہے یہ بارش نہیں ہونے والی۔ اب بارش برسی ہے تو کیوں؟ تو اللہ سے التجا کی، اے مالک الملک آپ نے تو فرمایا تھا اور میں نے لوگوں کو آپ کے حکم کے مطابق ہی کہا، اب بارش ہو گئی سبب؟ اللہ نے فرمایا اس بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے۔ کیا ہم اپنے رب کے ساتھ صلح نہیں کر رہے؟ جبکہ کیفیت یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے اور رب کو اس کی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں۔ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اے میرے رب، فرشتے اپنے رب کو اس کے عرش کے ارد گرد چلتے پھرتے اٹھاتے یہ کہتے ہیں اے اللہ ایمانداروں کو معاف کر دے کیونکہ تیری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے۔ فاغفر للذین تابوا، آپ دیکھیں یہ ایک قید لگائی جا رہی ہے، ان کی دعا کن کے لیے ہے؟ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ تو معاف انہیں کر جو توبہ کرتے ہیں۔ اور توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یا اللہ منو معاف کر دے پھر وہی بندہ کرتا رہے۔ توبہ کا مطلب ہے انابت، لوٹنا، یو ٹرن لینا، غلط رستوں کو چھوڑ دینا، نیکی کی طرف آ جانا۔ اگر یہ نہیں تو توبہ نہیں ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے، ہر بندہ اپنے دل میں یہ تصور رکھے کہ شاید میری کسی کوتاہی کی وجہ سے میرا رب ناراض ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، دنیاوی وسائل اپنی جگہ، دنیا کی تگ و دو اور کوشش اپنی جگہ، لیکن فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، جب فیصلہ اللہ کا آتا ہے اس پہ دوسرے کسی کا فیصلہ نہیں آ سکتا۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے اس وقت کہ ہم پہ خوف مسلط ہے، ہم نقص من الاموال کے اندر شکار ہیں کہ مال کم ہو رہے ہیں، راسیں ٹوٹ رہی ہیں۔ ایسے حالات میں مجھے اور آپ کو اپنی ذات کے متعلق بہت سوچ بچار کرنی چاہیے۔ آخر سبب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کیوں نہیں لوٹتی؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی مصیبت آتی، آپ اسی وقت اپنے رب کے حضور یہ التجا کرتے، اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ مجھ پہ لوٹ، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا، ہمیشہ مجھ پہ اپنی رحمت کے ساتھ لوٹنا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ آپ جانتے ہیں جب کسی کو بھی رحم آتا ہے، وہ میں ہوں، آپ ہیں، یا کوئی حاکم ہے، یا مالک الملک اللہ ہے، جب کسی کو رحم آتا ہے وہ کہتا ہے جا چھوڑ دیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، تو جس دن وہ بدلہ لینے کی قوت میں آئے تو کہا آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو وہ کہنے لگے تو ایک عزت والا بھائی ہے۔ تو اسی وقت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد میں تمہیں نہیں پوچھوں گا تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اور یہی بات جناب محمد الرسول اللہ کا ساتھ ہوئی۔ اللہ کیوں نہ رحمتیں کرے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے والوں نے کیا کچھ آپ کے ساتھ نہیں کیا تھا؟ کون سی اذیت اور کرب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو نہیں دیا گیا؟ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا شیب ابی طالب میں قید ہو گئے، سارے مکے کے لوگوں نے آپ سے بائیکاٹ کر دیا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ نے مشکوں کے چمڑوں کو چبا چبا کے اپنی بھوک کو مٹایا۔ ایسے حالات کے بعد جب مکہ فتح ہوا، آپ بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، اندر نماز پڑھ کے باہر آئے ہیں اور کہا اے سرداران قریش اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کرو؟ انہوں نے سورت یوسف سنی ہوئی تھی جو مکے میں ہی نازل ہوئی تھی، تو اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام میں وہ ساری باتیں بتائی۔ فوراً کہنے لگے ہم آپ سے وہی توقع رکھتے ہیں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ تو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ جو رحمت للعالمین ہیں، آپ کی صفت رحمت جوش میں آئی، کہا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، آج کے بعد تمہیں کبھی نہیں پوچھوں گا تم نے کیا کیا، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں کسی کو غلام بھی نہیں بنانا چاہتا۔ میرے بھائیو، آج میں اور آپ ضرور سوچیں کہ آخر سبب کیا ہے؟ کیا ہمارے ہاتھ، کیا ہماری زبان سے کسی پہ ظلم تو نہیں ہوا؟ کیا کوئی اپنے گھر کے کسی کونے پہ بیٹھ کے ہمیں بد دعائیں تو نہیں دے رہا؟ کیا ہمارا بھائی، کوئی بہن، کیا ہماری کوئی بیٹی یا کوئی عزیز جو ہمارے کسی رویے کی وجہ سے یا ہماری تقسیم کی وجہ سے کسی ظلم کا شکار ہو چکا، آج وہ ہم پہ بد دعائیں تو نہیں دے رہا؟ جب ایسا ہو تو پھر یاد رکھیں اللہ کا رحم دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کا رحم اس وقت آتا ہے جب انسان دوسروں پہ رحم کرے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں قرآن کی آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، سورۃ الانعام ہے، اس کی آیت نمبر 54 ہے، اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لینا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آتے ہیں وہ لوگ میرے پاس جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، انہیں کہہ دیجئے کہ تم پہ سلامتی ہو۔ اللہ سلامتی بھیجتا ہے ان پہ جو اللہ کی آیات پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مان لیتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ،
اہل ایمان تمہارے رب نے اپنے آپ پہ تمہارے لیے رحم کو لکھ دیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ غلط تو نہیں نہ کہتے؟ آخر غلطی کہیں پہ ہمارے اندر ہے، ہم سے بھول ہو رہی ہے، ہم کسی جگہ پہ غلط ہیں، وگرنہ رب تو قرآن میں واضح طور پہ کہتا ہے کتب ربکم، تمہارے رب نے لکھ دیا ہے کیا؟ علی نفسہ الرحمہ، اپنی جان پہ کہ اہل ایمان پہ رحم ہی کرنا ہے. تو جب اہل ایمان پہ رحم کرنا ہے تو ہمارا دعویٰ بھی اہل ایمان کا ہے. کیوں نہیں کالی گھٹائیں کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ دن کا سورج کیوں نہیں طلوع ہو رہا؟ لوگوں کے لیے آسانی کا رستہ کیوں نہیں نکل رہا؟ یہ مجھے اور آپ کو اپنے متعلق سوچنا ہے. میرے عزیز بھائیوں، ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان دوسرے کی خطاؤں کو تو بڑی دوربین سے دیکھتا ہے، مائکروسکوپ لگا کے دیکھتا ہے، لیکن اپنی خطاؤں پہ کبھی کوئی سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا. وہ ممبر پہ کھڑے ہونے والا خطیب ہے یا سننے والے سامع ہے، ہر انسان بس ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تمہارے اندر یہ غلطی، تم یہ، تم ایسے، لیکن خود نہیں سوچتا کہ میرے اندر کیا ہے. بہادر شاہ ظفر نے بڑی خوب بات کہی تھی، کہتا ہے نہ تھی جب گناہوں پہ اپنے نظر، رہے ڈھونڈتے لوگوں کے عیب و ہنر. پڑی جب گناہوں پہ اپنے نظر، نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا. جب تک ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں ہر آدمی برا ہے، لیکن اے حضرت انسان جب اپنے آپ کو دیکھے گا تو تیری خطائیں سب سے باری ہو جائیں گی. ہمیں اپنی خطاؤں پہ نظر کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا رب جو ہے اس نے یہ بات کہی کتب ربکم، تمہارے رب نے لکھ دیا ہے علی نفسہ الرحمہ، اپنی جان پہ تمہارے لیے رحم کو لکھ دیا ہے. لیکن کس کے لیے؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح. گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں جہالت میں ان سے کتنی ہی غلطیاں کیوں نہ ہو جائیں، ثم تاب من بعدہ، اس کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں. صرف توبہ نہیں، وَأَصْلَحَ، اپنی اصلاح کرتے ہیں کہ میں کہاں غلط تھا، اب کہاں درست کرنا ہے اپنا آپ. تو ہم بھی سوچیں کہ ہمارے اندر کہاں غلطی ہے اور اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے. یہ نہ سوچے میرا بھائی کیا کر رہا ہے، یہ نہ سوچے میرا پڑوسی کیا کر رہا ہے، یہ نہ سوچے کہ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں. مجھے یہ صرف یہ سوچنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیا ہے، کیا میں اس قابل ہوں کہ میرا رب مجھ پہ رحم کرے گا. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور الرحیم. جب انسان اپنی اصلاح کر لے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے. وہ اپنی رحمت کی ہواؤں کو چلا دیتا ہے، وہ مشکلات کو ختم کر دیتا ہے، وہ انسانوں کے لیے آسانی کے دروازے کھول دیتا ہے. کوئی ہے اپنی اصلاح کرنے والا؟ کوئی ہے اپنے آپ پہ غور کرے کہ شاید میری کسی خطا کی وجہ سے یہی سب کچھ ہو رہا ہے؟ جب ہم میں سے ہر انسان یہ سوچ لے گا تو پھر اللہ کی رحمت دور نہیں ہے. اور یاد رکھیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ رب العزت سورۃ اعراف اس میں آیت نمبر 56 اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت بہت قریب ہے، لیکن کن کے؟ جو نیک عمل کرنے والے ہیں، جو محسنین ہیں. اللہ ہمیں محسن بننے کی توفیق دے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں
اللہ اکبر. ایک شخص، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث امام ابو داود، امام نسائی نے اپنی کتابوں میں تذکرہ کیا ہے. کہتے ہیں ان اعرابیا، ایک اعرابی، دخل المسجد، مسجد میں داخل ہوا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. فصلی، اور اس نے نماز پڑھی. وقال ابن عبدۃ رکعتین، اور اس نے 2 رکعتیں ادا کی. ثم قال، پھر کہنے لگا اللہم ارحمنی و محمدن، اے اللہ مجھ پہ رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر. ولا ترحم معنا احدا، ہمارے ساتھ کسی اور پہ رحم نہ کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تو نے اسے محدود کر دیا ہے. کیوں کہا ہے یہ؟ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت اس کے غصے پہ غالب ہے، اسے بہت جلد اس کے غصے اور ناراضگی کو ختم کیا جا سکتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لما قضى الخلق، جب اللہ نے فیصلہ کیا مخلوق کو پیدا کرنے کا، کتب عنده فوق عرشه، اپنے عرش کے اوپر ایک بات لکھی. وہ کیا بات تھی؟ اللہ نے لکھی تھی ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے، میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے. اے اللہ تو ہم سب پہ رحم فرما دے. اے اللہ تیرے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے. اے اللہ اپنی غالب صفت رحمت کے ساتھ اللہم رحمتک اوسع من ذنوبنا، اے اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے. وتجاوز عن سیئاتنا، اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے. اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ سے سنا، یقول، آپ فرماتے ہیں جعل اللہ الرحمت 100 جزء، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں. پھر فرمایا فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 جُزْءًا، اس نے 99 حصے اپنے پاس روک لیے، ایک حصہ صرف اپنی مخلوق کو دیا. جو جس دن سے یہ مخلوق پیدا ہوئی ہے قیامت تک صرف انسان ہی نہیں، درندے پرندے چرندے جتنے بھی اپنے عزیز و اقارب اپنی اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں صرف میری ایک رحمت کی جھلک ہے. تو جو 99 رحمتیں ہیں وہ اپنے رب نے اپنے پاس ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ جن اور انسان 2 مخلوقیں ایسی ہیں جو پابند ہیں. اللہ انہیں عطا کرے گا، اللہ ہمارے نصیب میں اپنی رحمت کر دے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا رحمت الہی کے اسباب کیا ہیں، کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ اکبر. سورۃ اعراف آیت نمبر 156 اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لوگو یہ یاد رکھو میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنی رحمت خاص اسے عطا کروں گا جس کے دل میں میرا خوف پیدا ہو جائے. اگر دل خوف خدا سے خالی ہے تو وہ مسند پہ بیٹھنے والا شیخ الحدیث ہے یا ممبر پہ کھڑے ہونے والا خطیب، اگر خوف خدا نہیں تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے. اللہ کی رحمت کے حقدار فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، صرف اللہ اپنی رحمت خاص ان کو عطا کرے گا جن کے دل میں تقوی ہوگا، خوف خدا ہوگا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ نعمت ابھی نہیں ہے. اگر ہوتی تو اللہ کا وعدہ سچا ہے. ہمیں یہ صفت پیدا کرنی ہوگی اپنے دل میں. میں گزشتہ جمعے بھی بات عرض کی تھی، تقوی یہ نہیں ہے کہ ہم ظاہری وزاداری لوگوں میں جو بنائے پھرتے ہیں، لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں. تقوی یہ ہے کہ ہماری انفرادی زندگی کیسی ہے. جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا اس وقت کیا کرتے ہیں، اس وقت ہماری سچویشن کیا ہے. کیا اس وقت بھی ہم اسی طرح اپنی وزاداری قائم رکھتے ہیں یا سارے پردے اتر جاتے ہیں؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، جو اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں اور ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں. ہم اپنی زندگی کے معاملات میں، وہ معاش ہے یا معاشرت، وہ عبادات ہے یا کوئی بھی، ہم اللہ کی بے شمار آیات کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے. ہمارے علماء اس طرح بتاتے ہیں، ہمارے یہ مفاد کے خلاف ہے، آج ایسے دور میں یہ ہو نہیں سکتا. یہ سارے انکار کے طریقے اور بہانے ہیں. اللہ ہم پہ رحم فرما. اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرما دیا والذین هم بآیاتنا یؤمنون. 3 صفات ہیں. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآیاتنا یؤمنون. جو تقوی والے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کے رستے میں دوسروں کا مال نہیں چھینتے بلکہ اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنے مال میں سے دوسروں کا حق دیتے ہیں. اور تیسرا، اللہ کی آیات پہ ایمان رکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا، میں ان کے لیے اپنی رحمت لکھتا. ایک حدیث میں، ایک سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے 4 آیتوں کے متعلق، 4 چیزوں کے متعلق فرمایا. کہا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. مومن مرد ہے یا عورت، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. پہلی صفت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دینے والے ہوں اور برائی سے روکنے والے ہوں. اب یہ ایک ایسا پروسیس ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جو خود نیکی کرے گا تو دوسرے کو کہے گا. مثال کے طور پہ، اللہ نہ کرے میں نماز نہیں پڑھتا، میں کس طرح آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ نماز پڑھیں؟ جب پہلے خود پڑھوں گا تو آپ کو کہوں گا. تو جب ایسے ہی میں کہوں گا کہ میرے اندر وہ بات نہیں ہے، میں آپ سے وہ عرض کروں، تو اللہ کی طرف سے نہ اس میں برکت ہوگی نہ آپ کو متاثر کرے گی وہ بات. یہ ایک ایسا پروسیس ہے ایمان والوں کو دیا ہوا. یہ صفات اسی کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، نیکی کا حکم دینا، جو پہلے اپنے آپ پہ نیکی کو لاگو کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا ایماندار بنا دے. دوسرا، اسی کا دوسرا حصہ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکتے ہیں. کون روکے گا برائی سے؟ اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ میں وہ برائی کا ارتکاب خود کر رہا ہوں، آپ میرے کہنے پہ کیسے رکیں گے؟ اور مجھے یہ کہنے کے لیے پہلے خود اپنے آپ کو روکنا ہوگا. اور یہ ہر ایماندار کو اس پروسیس سے گزارا ہے کہ اللہ کی رحمت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. دوسرا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا. اور اس فتنے نے ہم سے نماز بھی چھین لی، الا ماشاء اللہ، ہم سے نماز بھی چھین لی. اگر 97 مسلمان ہیں اس ملک میں، 97% صرف 2% نمازی تھے،
ان 2% سے بھی نماز کو چھین لیا گیا. اور یاد رکھیں، میں مخالفت کے لیے نہیں، لیکن تجربے کی بنیاد پہ یہ کہتا ہوں، اور آپ کو بھی اس بات کا تجربہ ہوگا، آپ ایک نماز باجماعت مسجد میں پڑھیں، دوسری اپنے گھر میں پڑھیں، اور دونوں کی کیفیت دیکھ لیں کہ آپ کے دل پہ کیا اثر ہوتا ہے. جب آپ اللہ کے گھر میں آئیں گے تو آپ کے یہاں داخل ہوتے ہی کیفیت اور ہوگی. کیوں؟ جب ہم داخل ہوئے تو ہم نے دعا کی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے، اور رب کھول دیتا ہے. اور انشاءاللہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت آپ پہ برس رہی ہے. اور میں پورے وثوق سے یہ بات عرض کرتا ہوں، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن میرا اپنے رب پہ ایمان یہ ہے کہ اللہ آپ کو اس مصیبت سے انشاءاللہ بچا کے رکھے گا. لوگوں کے دعوے جو مرضی ہوں، ٹھیک ہے، وسائل پہ بھروسہ، ڈاکٹرز پہ بھروسہ، سب پہ بھروسہ، لیکن ہمارا بھروسہ بھی کسی ذات پہ ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے رب پہ بھروسہ کر لیتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اے میرے مالک و خالق، ہمارے لیے صرف تو ہی کافی ہے. یقین جانیے دل پھٹ گیا. ایک کلپ آج دیکھا، ایک عرب اپنی مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کے رو رو کے رب کی منتیں کر رہا تھا، اللہ ان دروازوں کو ہمارے لیے کھول دے. ہمارے لیے پھر بھی کچھ نہ کچھ آسانی ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت سی جگہوں پہ بالکل قفل لگ چکے ہیں اللہ کے گھروں کو. اے اللہ تو ہم پہ رحم کر دے. اے اللہ اپنے ان گھروں کی رونق کو بحال کر دے. اے اللہ تیری رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے پہلے ان ایمانداروں کو اس قید سے آزاد کر دے. اے اللہ تو رات کے اندھیرے کو اچانک ختم کر کے دن کو چڑھانے والے مالک، ہم پہ اپنی رحمت برسا دے. تیسرا فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور چوتھی بات وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ مولویوں، پیروں، اماموں کے پیچھے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ ان پہ اپنی رحمت کرتا ہے. اولئک سیرحمہم اللہ، جو قوم، جو فرد اپنے اندر یہ 4 صفات پیدا کر لے، اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ان پہ ضرور رحم کرے گا. یہ سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 71. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عزیز حکیم، لوگو اللہ غالب ہے، اس پہ کسی کا غلبہ نہیں، وہی ہر چیز پہ غالب ہے. الحکیم، وہ حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام دانائی سے خالی نہیں ہے. پھر اللہ سورۃ نور میں فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. یہاں 3 باتیں فرمائی. نماز کو قائم کرو اور اللہ کے رستے میں خرچ کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اپنے رسول کی اطاعت کرو. کہیں نہیں حکم دیا کہ اس مولوی کی مانو، کہیں نہیں یہ کہا. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، جب رسول کی اطاعت کرو گے لعلکم ترحمون، شاید تمہارا رب تم پہ رحم کر دے، یقیناً تمہارا رب تم پہ رحم کرے گا. پھر آگے فرمایا آل عمران آیت نمبر 132 میں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. ہم کہتے ہیں جی حرج کیا ہے، فلاں کام کرنے میں حرج کیا ہے، فلاں دن منانے میں حرج کیا ہے، اگر نہیں حدیث ملتی تو اس میں کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے.
اللہ کی رحمت ان کے لیے ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تم پہ رحم ہوگا۔ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، لوگو اللہ نے یہ مبارک کتاب قرآن تمہارے لیے اتاری ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کر لو۔ جب اس کی اتباع کرو گے تو لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارا رب تم پہ رحم کر دے گا۔ رب کا رحم مشروط ہے نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ہم ان رستوں پہ چل پڑیں انشاءاللہ۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے بالکل قریب ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، دوسروں پہ شفقت کرنا، اللہ کو یہ کام بڑا ہی محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرنے والے ہیں رحمان ان پہ رحم کرتا ہے۔ اس لیے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کر دے گا۔ یقین جانیے، کسی کے ساتھ بھلا کر کے دیکھ لیں، آپ قدرت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن رحم کر کے دیکھ لیں اللہ آپ کے لیے کس طرح آسانی کے دروازے کھولتا ہے۔ اور ایک بات اسی طرح جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لا یرحمہم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ ان پہ بھی کبھی رحم نہیں کرتا۔ آج اس سخت وقت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے دل کو سخت کیے ہوئے ہیں، اپنے کسی مخالف کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے دل میں کسی کے لیے رحم نہیں ہے، ہر بات میں فراڈ اور دھوکا الا ماشاء اللہ۔ آخری عرض یہ میرے اور آپ سب کے لیے ہے، جو مزدوری کرتا ہے، جو تجارت کرتا ہے، جو خریدتا ہے، جو بیچتا ہے، سب کے لیے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بندوں کے لیے دعا کی جو 3 کاموں میں سے کوئی بھی کرتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ رحم کرے اس بندے پر، کس بندے پر؟ سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، جو سودا بیچتا ہے تو نرمی کرتا ہے، جو سودا خریدتا ہے تو نرمی کرتا ہے، جو پیمنٹ کا تقاضا کرتا ہے تو وہاں بھی نرمی کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے بندے کے لیے دعا ہے کہ رحم اللہ رجلا، اے اللہ اس بندے پر رحم کر دے جو یہ 3 کام کر لے اپنی زندگی میں۔ ہم سب کام کرتے ہیں، کوئی چھوٹی سطح پہ، کوئی بڑی سطح پہ، اور کاروبار کے اندر یہ اصول ہے، یونیورسل قانون ہے اللہ رب العزت کا کہ لا ضرر ولا ضرار۔ ایک خریدار ہے، دوسرا فروخت کنندہ ہے، کہا لا ضرر ولا ضرار، نہ فروخت کرنے والا ظلم کرے
ضرر دے دوسرے کو، اور نہ خریدنے والا دھوکے سے اس کو ضرر دے، تکلیف دے۔ نیک اور صالح لوگوں کا طریقہ کیا تھا؟ ایک محدث کا واقعہ ہے، اسے گھوڑے کی سفر پہ جانا تھا، گھوڑے کی ضرورت پڑی، بازار میں گیا کہ میں گھوڑا خرید کے لاؤں۔ ایک دیہاتی غلام کھڑا تھا گھوڑا لے کے، گھوڑا بڑا خوبصورت تھا۔ اس نے کہا بھائی کتنے کا دو گے؟ اس نے کہا میں اسے 100 درہم کا دوں گا۔ وہ کہنے لگا نہیں، تیرا گھوڑا تو 200 درہم سے بھی مہنگا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں 100 کا دے دوں گا۔ کہنے لگے نہیں، تو 300 مجھ سے لے۔ حتیٰ کہ کرتے کرتے 800 درہم میں وہ گھوڑا خرید کے لے گئے۔ لوگوں نے کہا عقل ماری گئی ہے آپ کی، آپ کو 100 درہم میں مل رہا تھا، آپ نے 800 درہم کا خریدا۔ کہنے لگے اس بیچارے کو پتا نہیں تھا، مجھے تو پتا تھا نا یہ اتنے کا نہیں ہے۔ اور اس سختی میں پتہ کیا ہو رہا ہے؟ میں دکھ کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں، بہت سے لوگ اپنے دل میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور لینے والے کیا کرتے ہیں؟ 2000 3000 کا پیکٹ بنا کے وہ دیتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں پڑ جائے، اس کے بچے کھا لیں۔ وہ جا کے دکان پہ جا کے 300-350 میں بیچ دیتا ہے۔ یہ تماشا ہو رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کے حصول کا یہی طریقہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ اس بندے پر رحم کرے، قام من اللیل فصلی، جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتُهُ فَإِنْ أَبَتْ نَزَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وہ اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، اگر وہ نہیں اٹھتی تو پانی کے چھینٹے مارتا ہے۔ کہا پھر وہ بھی اٹھ کے نماز پڑھتی ہے، یا ایسی بیوی جو رات کو اٹھتی ہے اپنے خامد کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے، وہ نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے پہ چھینٹے مارتی ہے کہ تاکہ یہ نماز پڑھ لے، رات کے اس پہر میں اپنے رب سے بات کر لے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ رحم کرے ایسے بندے پر جو نماز کے لیے خود بھی اور اپنی زوجہ کو جگاتا ہے، اور ایسی بیوی جو خود بھی اور اپنے خامد کو جگاتی ہے۔ اللہ اس رحم کا مستحق بننے کے لیے ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما دے۔ اب تو کیفیت یہ ہے کہ سارا دن فارغ، صبح فجر کے وقت سوتے ہیں، ظہر گزار کے اٹھتے ہیں، ساری رات بیٹھتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر آپ ذہنی ٹینشن سے نکلنا چاہتے ہیں تو ٹیلی ویژن اور اس کے یہ مکالمے دیکھنا بند کر دیں۔ جتنا خوف زدہ یہ لوگ کر رہے ہیں، الیاذ باللہ کوئی حوصلہ دینے والا نہیں کسی کو، اور وہ لوگ بڑے مطمئن ہیں جو ان کی خباستوں کو نہیں سنتے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس خوف سے نکل آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت رحم فرمائے گا اور فرما رہا ہے انشاءاللہ۔ آخری بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ امرأن، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے، اس انسان پہ، وہ مرد ہے یا عورت، اس پہ رحم فرمائے، صلی قبل العصر اربعا، جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ اس پہ رحم فرمائے گا۔ اس لیے اللہ کے رحم کے حصول کے لیے ہمیں یہ کام کرنے چاہیے تاکہ اللہ جلد از جلد ہم پہ رحم فرماتے ہوئے یہ سختیاں ہم سے دور کر لے۔ اللہ ہمارے لیے آسانی کے دروازوں کو کھول دے، اللہ ہماری مشکلات کو ختم کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، یہ کچھ اعلانات ہیں۔ یہ محمد عرفان شاکر صاحب ہیں، 7 سٹار سٹیبلائزر والے، جو کہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ان کے علاوہ بھی جتنے لوگ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ سب پہ رحم فرما دے، اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما دے، اللہ ہر بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے، میاں غلام سرور صاحب ہیں، انہوں نے آپ سے التماس کی ہے کہ کل میرے ایک عزیز ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا کریں، اللہ ہر بے اولاد کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ جنہیں اللہ نے بیٹیوں سے نوازا ہے، اللہ ان بیٹیوں کی قسمتوں کو اچھا کرے اور انہیں نیک اور صالح بیٹے عطا فرمائے۔ اے اللہ، جنہیں اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو اللہ نیک کر دے۔ اے اللہ، ہمارے جوانوں کو، وہ بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، انہیں اسلام کی جوانی کا سبب بنا دے۔ کیا خواتین مخصوص ایام میں مسجد میں قرآن سننے آ سکتی ہیں؟ نہیں، آپ گھر میں سنیں انشاءاللہ۔ اب تو جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں رہا کہ آپ کسی جگہ بھی قرآن سن سکتی ہیں۔ مسجد میں آنا یہ گزر سکتا ہے، مسجد میں بیٹھنا ایسے حالات میں منع ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، نصف شعبان کے بعد کوئی نفلی روزہ نہیں رکھا جا سکتا؟ میرے عزیز بھائی، اگر جمعرات اور سوموار معمول ہے کسی کا تو وہ رکھ سکتا ہے۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، اور جب 15 شعبان آتی تو پھر اس کے بعد آپ اسے منقطع کر دیتے تھے۔ یہ بتا دیں، نماز اپنے شہر کی حدود سے باہر 20 کلومیٹر آگے قضا ہوگی یا اپنی گھر سے؟ اللہ اکبر، قضا نہیں، قصر ہوگی۔ قضا کا مطلب تو پورا کرنا ہے۔ آپ کے دیکھیں، اگر آپ انٹر سٹی اپنے شہر سے دوسرے شہر، اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں 3 فرسخ 9 میل یا 9 میل کے جتنے کلومیٹر بنتے ہیں، تو آپ اگر وہاں جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی نماز قصر ہوگی۔ ایک سوال ہے، گھر میں موبائل پر قرآن مجید کی تلاوت لگا کر چھوڑ دینا جبکہ سب اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، آپ کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑتی ہے۔ اگر وہ ترجمے کے ساتھ ہے تو بے شمار وہ لفظ آپ کے کانوں میں پڑیں گے، اور اللہ آپ کو انشاءاللہ اسی کی وجہ سے رہنمائی بھی فرمائیں گے اور ہدایت بھی دیں گے۔ اگر بچے کسی قابل نہ ہوں تو وہ اپنے والدین سے شادی کا مطالبہ کریں تو کیا کرنا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اگر یہ نکاح کریں تو اللہ انہیں فقر سے غنی کر دے گا۔ تو انشاءاللہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کسی بھی ایسے بچے کو، الا ماشاءاللہ چند لوگوں کی مثالیں نہیں ہیں، اکثر یہ ہے جب شادی کی جاتی ہے تو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، پھر اپنا گھر کس طرح چلانا ہے، پھر وہ مزدوری کے لیے، اجرت کے لیے بھاگتا ہے انسان۔ تو اس لیے ہم نہیں کہ ہم نے ساری زندگی کفالت کا کوئی ذمہ لیا ہوا ہے، جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تگ و دو اور کوشش کریں۔
تو اس میں بعض اوقات والدین کی بھی کچھ غلطی ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو ان پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نہ انہیں راست دیتے ہیں، نہ ان سے کسی کام پہ ساتھ رکھتے ہیں، انہیں کہتے ہیں اپنا کرو اور اپنا کھاؤ۔ یہ بات کسی صورت درست نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو سپورٹ کرتے ہوئے انہیں کام پہ لگانا چاہیے، تاکہ یقین جانیے کہ جو والدین اپنے بچوں سے جتنی خیرخواہی کرتے ہیں اتنے وہ بچے اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو جب کوئی والدین اپنے بچوں سے بالکل کنارہ کش ہو جائے، ان کی کوئی پرواہ نہ کرے، وہ کس حالت میں ہیں ان کی طرف نہ دیکھے، تو پھر ایسے حالات میں پھر ان کے مرنے کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ایک فطرت ہے، ہمیں ایسا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے احسان سمجھے کہ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھا کیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ سے قنوت نازلہ میں التجا کریں گے، اللہ اس مصیبت کو ٹال دے، اور بھی سب کے لیے دعا انشاءاللہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ میں اپنے ان عزیز بھائیوں سے جو اس معاملے میں مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے ہیں، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اس تکلیف میں معذرت بھی کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں کہ ہم جو ہے احتیاطی تدابیر میں بڑے مجمع بنانے کے بجائے ہم مختلف جگہ پہ ساتھیوں کو بکھیر دیں تاکہ وہ جمعہ بھی ادا کر لیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ اس مصیبت کے وقت کو ختم کر دے گا۔ ممکن ہے آئندہ جمعہ ہم بے فکری میں ادا کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے ساتھ ایسا ہی فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ میرے سب درست کر لیں، پہلی سب کو مکمل کریں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله
الذي يقبل التوبة
من شر البلاء ونعوذ بك من سوء القضاء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحقق عافيتك وهداء نعمتك وجميع سخطك وغضبك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والحرم وعذاب الكبير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا
عليكم ورحمة الله